بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے، تو بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آپ کی یہ جو ہے معاون کتاب ہے، ایڈیشنل بک ہے۔ جو مین بک تھی گلستان ادب، اس کی میں نے ویڈیو مکمل کر دی ہے، تو پورے بک کی میں نے ویڈیو بنا دی، وہ دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ تو یہ اس بک کا جو ہے لیسن نمبر 1 ہے، اور یہ نظم ہے، اور یہ نظم نمبر 1 ہے۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہے نذیر اکبر آبادی، ان کی 2 نظم ہیں اس میں۔ تو پہلی نظم آدمی نامہ۔ تو پہلے ہم جو ہے نذیر اکبر آبادی کا تعارف دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، نذیر اکبر آبادی 1740 میں پیدا ہوئے، 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ولی محمد نام، نذیر تخلص، دلی میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر میں آگرہ چلے گئے، وہاں معلمی کے فرائض انجام دیے۔ معلمی یعنی استاد، ٹیچر، اور ساری عمر آگرے میں گزار دی۔ نذیر نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن وہ نظم گو شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ وسیع تھا۔ انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ہندوستان کے رسم و رواج، میلوں ٹھیلوں، تفریحات و مشاغل پر جتنی نظمیں نذیر نے کہیں ہیں، شاید کسی اور شاعر نے نہیں کہیں۔ نذیر کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی زبان انتہائی صاف، سہل اور سادہ ہے۔ وہ اردو کے عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو عوامی شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے جو پہلی بک بنا رکھی ہے، تو اس میں نے نظم کا بھی تعارف کر رکھا ہے۔ تو نظم کا تعارف بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے میرے پلے لسٹ میں جا کر۔ تو یہ نظم نمبر 1 ہے، اور سبق نمبر 1 بھی ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی پہلی نظم ہے، تو ایک ایک بند پڑھ کے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ نظم کا نام ہے آدمی نامہ۔ تو نظم کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ آدمی کے اوپر نظم ہے۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہماری معاون درسی کتاب خیابان اردو میں شامل نذیر اکبر آبادی کی نظم سے لیا گیا ہے۔ تو میں یہ بند پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار وہ بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اکبر آبادی اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہت کرتا ہے وہ بھی آدمی ہے، جو غریب نادار ہے وہ بھی آدمی ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بھی آدمی ہے، جو بے یار مددگار ہے وہ بھی آدمی ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نعمتیں ہیں وہ بھی آدمی ہے، اور جو روٹی کے ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا ہے وہ بھی آدمی ہے، یعنی سبھی طرح کا جو ہے وہ آدمی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا بند ہے، ابدال و قطب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زید و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس بند میں نذیر اکبر آبادی اللہ کے نیک بندوں، ابدال، قطب و غوث، ولی، اولیاء کرام وغیرہ جو ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب بھی آدمی ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، جو ان کا خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر کہلاتے ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے کشف و کرامات سے خدا کے بندوں کو فیض پہنچایا، اور اپنی عبادت و ریاضت سے اللہ کے قریب ہو گئے، وہ بھی آدمی ہیں۔ اب اگلا بند جو ہے دیکھیے، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اس بند میں خدا کے نافرمان جو بندے ہیں ان کا بیان کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو فرعون تھا نا، جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور شداد جس نے اپنی جنت بنائی تھی، اور نمرود جو اپنے آپ کو وہ بھی خدا کہلوانا چاہ رہا تھا، وہ سب کون تھے؟ یہ سب بھی جو آدمی تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ اور کوئی نہیں، مخلوق ہیں، اور یہ سب آدمی ہیں، یعنی جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی آدمی ہے نا۔ اب اگلے بند میں دیکھیے، یہاں آدمی ہے نار ہے اور آدمی ہی نور ہے، یہاں آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور ہے، آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قباح میں ہے یہاں ظہور، شیطان بھی آدمی جو کرتا ہے مکر و زور۔
اور ہادی اور رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اکبر آبادی اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ آدمی آگ کے مانند آدمی ہی نور ہے، یعنی آدمی ہی جہنم اور جنت میں جانے والے۔ نار کا مطلب آگ اور نور کا مطلب جو ہے روشنی ہے نا، تو آدمی ہی آگ ہے اور آدمی ہی نور ہے، یعنی آدمی جہنم میں جائے گا اور آدمی بھی جنت میں جائیں گے۔ یہاں آدمی ہی آدمی کے پاس اور آدمی ہی آدمی سے دور ہے۔ آدمی کے عمل سے ہی خوبی یا خرابی ظاہر ہوتی ہے اور آدمی ہی دھوکہ و فریب میں شیطان بن جاتا ہے۔ جو آدمی کو رہنمائی کرتا ہے، انہیں اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہم دیکھیں، مسجد بھی آدمی نے بنائی یا میاں، بنتے ہیں آدمی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس والی بند میں نذیر نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ کہ خدا کی عبادت کی جگہ مسجد ہے، جو آدمی نے بنائی ہے، اور اس میں اسی مسجد میں خطبہ دینے والا، نماز پڑھانے والا یعنی امام، وہ بھی آدمی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نمازیوں کی جو جوتیاں چراتے ہیں وہ بھی آدمی ہے، اور ان کی جوتیوں چرانے والوں کو تاڑتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ مطلب ہے کہ اچھے برے نیک و بد سب کے سب آدمی ہیں۔ اب یہ ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے اگلے پیج پر ہے اگلی بند، یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی کو تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس والے بند میں نذیر آدمی کا ایک روپ پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آدمی آدمی کی جان قربان کرتا ہے، کسی آدمی کو دوسرا آدمی تلوار سے مارتا ہے۔ تیغ کا مطلب تلوار، تو آدمی جو ہے تلوار سے دوسرے آدمی کو مارتا ہے، آدمی دوسرے آدمی کو ذلیل خوار کرتا ہے، برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، آدمی آدمی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، آواز سن کر آدمی ہی اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اب اگلا بند ہے، چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہولے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی سید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہاں آدمی ہی اپنے سامان لے کر سفر کرتا ہے، اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر مارنے والا بھی آدمی ہوتا ہے۔ آدمی آدمی کا شکار کرتا ہے، آدمی ہی آدمی کے لیے جال بچھاتا ہے، جو سچا ہے وہ بھی آدمی، جو جس شخص میں جھوٹ ہے اور جھوٹ بھرا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ نذیر کے زمانے میں لوگ پیدل یا گھوڑا گاڑی کا سفر کرتے تھے۔ اس وقت راستے میں ٹھگ ملتے تھے جو دھوکہ دے کر مال لوٹتے تھے، یا سفر کرنے والے کو گلے میں رسی یا کوئی رومال باندھ کر پھانسی لگا دیتے تھے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اسی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں یا گلے میں پھانسی لگا رہے ہیں اور جب مال لوٹ رہے ہیں، سب کے سب جو ہے آدمی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں آدمی ہی شادی ہے اور آدمی بیاہ، قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ، تاشے بجاتے آدمی چلتے ہیں خواہ مخواہ، دوڑے ہیں آدمی ہی مشعلے جلا کے واہ، اور بیانے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ یہاں آدمی کی آدمی یعنی عورت و مرد سے شادی ہوئی، اور اس بیاہ میں جو لوگ لڑکی کی جانب سے وکیل اور گواہ ہوتے ہیں، اور جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، وہ سب کے سب آدمی ہیں، اور برات کے آگے خواہ مخواہ کے جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔ رات کے وقت برات کے ساتھ جو مشعلیں لے کر جلا کر جو لوگ دوڑتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اور جو گھوڑے پر سوار ہو کر دلہن لینے جا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں آدمی نقیب ہو بولے ہیں بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ سرائی جوتیاں دوڑے بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہیں آدمی کوہار، اور اس پہ جو چڑھا ہے سو وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اس بند میں کہہ رہے ہیں، نذیر اکبر آبادی اپنے دور کی سماجی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رئیس امیروں کی جب سواری جاتی ہے تو وہ
اس ہو بچوں کی آواز لگانے والے نقیب، یعنی جو آواز لگاتا ہے نا جب رئیسوں کی جب ڈولی وغیرہ جاتی ہے تو آواز لگا لگا کے لوگ چلتے ہیں نا، تو ان کو نقیب کہا جا رہا ہے کہ راستے میں پیدل اور سواری پر چلنے والا، ان کے ساتھ دم حقہ سرائی جوتیاں بغل میں مارے دوڑتے چلے جاتے ہیں، جن کواروں کے کاندھوں پر پالکی رکھی ہوتی ہے وہ سب کے سب آدمی ہیں، اور پالکی میں جو چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، کہتا ہے کوئی لو کوئی کہتا ہے لا رے لا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خوانچا، کس کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو کچھ آدمی دکان پر بیٹھے ہوئے سودا فروخت کر رہا ہے، یعنی سودا بیچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے وہ لاؤ وہ دو۔ کچھ آدمی طرح طرح کی چیزیں بنا کر سر پر خوانچہ رکھ کر بیچتے ہیں، اور جو چیزیں خرید رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اب اگلا بند دیکھیں یہاں پر، یہاں آدمی ہی لال ہے بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جو توا، گورا بھی آدمی ہے کہ ٹکڑا سا چاند کا، بد شکل و بدنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس دنیا میں لال اور جواہر جو ہوتے ہیں، جو ہے ہیرے جواہرات، سب سے زیادہ قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں، اور آدمی اس دنیا میں خاک سے بدتر ہوتے ہیں، یعنی قیمتی آدمی ہوتا ہے، اور جو خاک سے بدتر ہوتا ہے وہ بھی آدمی، الٹے توے کی طرح سیاہ فام یعنی کالا وہ بھی آدمی، اور چاند کی طرح چمکدار چہرے والا یعنی گورا جو براق ہوتا ہے وہ بھی آدمی، بد شکل بدنما بھی آدمی ہوتا ہے، سب طرح جو آدمی ہوتے ہیں نا۔ اب اس کے بعد ہے ایک آدمی ہے جن کے یہ کچھ زرق برق ہیں، روپے کے ان کے پاؤں میں ہیں، سونے کے فرق ہیں، جھمکے تمام غرب سے لے کے تابہ شرق ہیں، کم خواب تاش شال دو شالوں میں غرق ہیں، اور چیتڑوں میں لگائے سو وہ بھی آدمی۔ تو اس دنیا میں ایسے آدمی بھی جن کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، ان کے قدموں میں روپیہ ہے، ان کی پیشانی سونے جیسی ہے، مغرب سے مشرق تک ان کی شہرت ہے، یہی نہیں کم خواب تاش یعنی قیمتی ریشمی کپڑے شال دو شالے پہن رکھے ہیں، ان کے ساتھ ایسے بھی آدمی ہیں جن کے جسم پر چیتڑے ہیں، یعنی پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں۔ تو یہ والا ہمارا پیج ہو گیا مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے تو یہاں پر نیکسٹ پیج پر اگلی بند ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس والی بند میں جو ہے نظیر کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو نہلانے والا اور کفن پہنا کر قبرستان لے جانے والے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آدمی ہیں، میت کے ساتھ جو کلمہ پڑھتے ہوئے زار زار روتے ہوئے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، مردے کی آخری رسومات ادا کرنے والے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اور جو مرنے والا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس نظم کی آخری بند ہے، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آدمی ہی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو دیکھیے اس بند میں جو ہے شریف یا بدماش ہوں یا بادشاہ اور وزیر سب عزت والے سب جو ہے آدمی ہیں، اور جو حقیر ہیں فقیر ہیں وہ بھی آدمی ہیں، یہاں پیر بھی آدمی ہے اور اس کے مرید بھی آدمی، اور آخری دو مصروں میں نذیر کہتے ہیں بس یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا بھی آدمی کہلاتا ہے اور جو برا ہے سو وہ بھی آدمی ہے۔ تو یہاں نذیر اکبر آبادی ان کا جو ان کی نظم ہم نے پڑھی آدمی نامہ پوری مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، تو یہاں پر 4 سوالات ہیں، ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے اس نظم کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو بند 5 مصروں پر ہوتی ہے نا، ہم نے ایک ایک بند پڑھی ہے نا، تو دیکھیے یہ 1 2 3 4 اور یہ 5،
تو 5 بند پر مشتمل جو نظم ہے اس بند کو ہم جو ہے مخمس کہتے ہیں۔ تو آپ آنسرز دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے 5 مصروں والی مشتمل بندوں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ مخمس کا مطلب ہی 5 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں آدمی کے جتنے روح بیان کیے گئے اور ان میں سے 2 ایسے روح بیان کیجیے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی ایک دوسرے کے الٹے۔ تو الفاظ اور اس کی ضد یعنی بادشاہ گدھا، نار نور، سچا جھوٹا، گورا کالا، اچھا برا، زردار بے نوا، ہادی شیطان، سوار پیادہ، اشراف کمینے، وزیر حقیر۔ تو یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگلا سوال نمبر 3، نظم میں کن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کرنے کا ذکر کیا گیا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے کا ذکر کیا ہے نا اس نظم میں، تو فرعون، شداد اور نمرود۔ سوال نمبر 4 ہے، شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی بھول عجمی یاد رہے گی۔ تو یہ جو ایک شعر ہے، تو یگانہ کے اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی نامہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ شاعر کی اس کا نام یگانہ ہے۔ تو جواب دیکھیے، جیسا کہ یگانہ نے کہا ہے کہ انسان میں متضاد کیفیت ہے، یعنی وہ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی۔ نظیر نے یگانہ سے بہت پہلے اپنی نظم آدمی نامہ میں آدمی کی ان کیفیات کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ دنیا میں آدمی کے مختلف روپ نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف بادشاہ ہے تو دوسری طرف وہ فقیر اور مفلس۔ اللہ سے محبت کرنے والے نیک بندے ہیں تو انہی کے ساتھ خدا کی ذات کے منکر بھی ہیں۔ آدمی کو جو صحیح راہ پر چلاتا ہے وہ ہادی اور رہنما آدمی ہی ہوتا ہے۔ جو آدمی کو گمراہ کرتا ہے اسے اور گناہگار اور مجرم بناتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ نظیر نے ایک بند میں انسان کے متضاد کرداروں کی بڑی اچھی مثال پیش کی ہے۔ مسجد بنانے والے بھی آدمی ہیں اور مسجد میں امام خطبہ دینے والے بھی آدمی ہیں۔ مسجد میں نماز اور قرآن پڑھنے والے بھی آدمی ہیں اور مسجد میں آنے والوں کی جوتیاں چرانے والا بھی آدمی ہے۔ انہی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان شیطان کا شیطان ہے اور فرشتے کا فرشتہ، یعنی شیطان بھی آدمی ہے، فرشتہ بھی آدمی ہے، اچھا برا دونوں ہی آدمی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے جو سارے کام مکمل ہو گئے ہیں نا۔ تو دیکھیے ہمارا یہاں پر پوری چاروں جوابات ہم نے مکمل کر لیا، ہماری نظم بھی یہیں پر مکمل ہو رہی۔ تو اپنی ویڈیو بھی میں اپنی یہیں پر کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا اور میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔